الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ معزز ناظرین کرام، اسلام کے بنیادی جو ارکان ہے، پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ اور کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پر ہے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی ماننا ہے، زندگی اس طریقے کے مطابق کرنی ہے، گزارنی ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں فرمایا ہے، اور رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ سابقہ انبیاء گزرے ہیں، ان کی جو باتیں ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے باقی رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور جس پر ہمارے پیغمبر کی مہر نہیں لگی، جس کی وضاحت ہمارے پیغمبر نے نہیں کی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین نہیں بنایا، اس پر ہم نے نہیں چلنا، کہ ہم نے بات اللہ کی ماننی ہے اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ جس کا ہم اقرار کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا اور دل اور جان سے قربان ہونے کا جب ہم نے وعدہ کر لیا، تو سب سے پہلے اسلام کے اندر نماز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نماز کے متعلق انشاءاللہ دروس ہوگے۔ تو میری سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، جو میں نماز آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ نماز اور وہ احکامات، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز کا طریقہ، دعائیں، سب وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر ہماری کوئی بھی عبادت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اللہ ذوالجلال قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی تو اس کی اللہ ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنی اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے یہ مومنوں پر فرض ہے ایک مقرر وقت پر۔ اب دیکھیں دن کے اندر 5 نمازیں ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت رحیم رب کہتا ہے کہ میرے بندے تو 5 نمازیں ادا کر، میں تیرے نامہ اعمال میں 50 نمازوں کا اجر لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ ذوالجلال کی عطا اور رحمت ہے۔ نمازیں ہم نے 5 پڑھنی ہیں، اجر اللہ ذوالجلال 50 کا ہمیں نصیب فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ تو یہ پانچوں نمازیں جو ہیں، ان کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جس طرح ہے فجر کی نماز، ٹھیک ہے نا، جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کو اندھیرے میں صبح فجر کے ٹائم میں پڑھیں گے۔ پھر آگے ظہر کی نماز ہے، جب سورج جو ہے ڈھل جاتا ہے تو پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہے۔ اسی طرح اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد، تین گھنٹوں کے بعد تقریباً جو ہے نا پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور مغرب کی اذان کے تقریباً 2 گھنٹے بعد لگائیں پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مومنوں کے اوپر نماز فرض کی ہے کہ اس کو وقت پر ادا کریں۔ تو سب سے پہلی میری گزارش ہے کہ ہمیں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، بغیر وقت کے اپنی مرضی سے جب چاہے پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ نماز کو اپنے اوقات میں آپ پڑھیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین،
ایک بندہ مسلمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ نماز ادا کرے، نماز کو قائم کرے اور روزانہ 5 نمازیں وقت پر ادا کرے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا، نمازی نہیں ہے، وہ ایسے سمجھے کہ وہ مشرک ہو گیا۔ یعنی دیکھیں بے شمار اعمال ہیں، جب ہم نہیں کرتے تو اللہ کی رحمت اور اجر سے، اللہ کی عطا سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے نماز ایک ایسا رکن ہے جس پر یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تعلق پھر مشرکوں سے ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور مشرک کے درمیان اور کافر کے درمیان، یعنی ایک بندہ ہے جو مسلمان ہے اور وبین الشرک، اور شرک کرنے والا اور کفر کرنے والا، ان کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلمان نماز کو ادا کرے گا، اور جو کافر اور مشرک ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جب بندہ ترک صلاۃ کر کے نماز کو بھول جائے، نماز نہ پڑھے، بے شمار ہمارے بھائی ہوتے ہیں، اذان ہوتی، آؤ مسجد میں نماز کے لیے جائیں، میرے کپڑے خراب ہیں جی، آپ جائیں میں پھر پڑھ لوں گا۔ چلو جی دیکھیں نے وڈے حاجی جڑے نمازاں پڑھتے ہیں۔ تو سامعین کرام ایسی باتیں بالکل نہ کریں۔ ہم نے اس پروگرام میں دین کو سکھانا ہے، ہمارا کسی مسلمان بھائی اور بہن کی توہین کرنا یا تذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پاس جب جائیں گے تو پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ نمازی جو ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں آ جائیں گے۔ جو بے نماز ہوں گے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ جو نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا، سمجھے کہ اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ اس وقت پھر جو بے نمازی وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ نمازیں پڑھنے والے، خود پڑھتے رہے، ہمیں تو دعوت نہیں دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو نمازی ہیں تو ان کا یہ بھی ایک فرض اور ذمہ داری ہے کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے رشتہ داروں میں، ان کے محلے والوں میں جہاں تک اس کی رسائی ہے وہ دعوت بھی دے، خود نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، بھائی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھیں۔ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، لا يرون شيئا من الاعمال، ایسا کوئی عمل ان کے بارے میں ان کا خیال نہیں تھا کہ ترکہ کفر، کہ اگر وہ عمل نہ کیا جائے تو بندہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، غیر الصلاۃ، سوائے نماز کے۔ اب محلے میں جامع مسجد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے جو فجر کی نماز میں شامل ہے اور جو نہیں شامل، اس کے دو ہی عذر ہیں، یا تو وہ سفر میں ہے، گھر موجود نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، تو یا پھر وہ بیمار ہے۔ جو مریض ہوتا ہے نا، بیمار ہونا کہ وہ مسجد میں چل کر آ نہیں سکتا، دو ہی عذر ہیں۔ صحابہ کرام میں فجر کی نماز میں جو شامل نہیں، یا جو بھی نمازیں ہیں 5 جو مسجد میں نماز میں شامل نہیں ہے، یا تو وہ سفر میں ہے، گھر میں نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں ہے، یا وہ بیمار ہے، اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ یا مرتد ہو گیا، یا ارتداد ہے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے اس لیے وہ مسجد میں نہیں ہے۔ مسجد میں حاضر ہونا اتنا اہم مسئلہ ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی اتنی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام جس کو نہیں دیکھتے تھے تو وہ اس کے گھر جاتے، پتہ لیتے بھی بیمار ہے، اگر وہ بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرتے، اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو وہ بتایا سفر میں ہے، اگر گھر میں بھی موجود ہے اور سفر پر نہیں گیا تو پھر
تیسری حالت یہ ہے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا. یعنی دیکھیں نماز نہ پڑھنا ایسے ہے جیسے اس نے کفر اور شرک کو اختیار کر لیے. اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو جہاں تک میری آواز اس چینل کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اللہ سب بھائیوں کو میرے سمیت سب بہنوں کو، یعنی میرے اور آپ کے سمیت اللہ ذوالجلال ہمیں، ہمارے اہل کو، ہمارے بچوں کو نماز جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم نے دین کو لے کر چلنا ہے، ہم نے دین کے مطابق چلنا ہے. اپنی مرضی کی نماز نہیں بنانی، اپنی مرضی کا دین نہیں بنانا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، ایسے ہی ہم نے بھائیوں تک پہنچانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامہ من اعمالهم الصلاۃ. لوگوں کا سب سے پہلے جو قیامت کے دن جس کے متعلق حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ. تمام اعمال ایک طرف ہیں، سب سے اگر پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کے متعلق ہوگا. تو بھائیو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ٹائم پر پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اسی طرح گھر میں اپنے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کو تلقین کریں اور سمجھائیں کہ نماز پڑھنی ہے. اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے نا غلط طریقہ ہے. تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں کہنا چاہیے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، سب بھائی آؤ مسجد میں چلے نماز پڑھ لیں، سب بھائی وضو کریں بھائی نماز پڑھیں. خدا نخواستہ کوئی نہیں بھی جاتا تو اس کے اوپر فتویٰ بازی نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، اس انداز سے اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے کہ وہ آگے سے دیکھا ہم نے نماز پڑھنے والوں کو، وہ ایسا جملہ نہ کہے. نمازیوں کے ساتھ مذاق کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جو اللہ کے بندے ہیں، ایماندار ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو اللہ کی جنتوں کے مستحق ہیں، ان کو مذاق کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. نمازیوں کا احترام کرنا چاہیے. آپ اس بھائی کو کہیں بھائی آپ کیوں نہیں نماز کے لیے آئے، ایک اچھے انداز سے دیکھیں. جو بھائی گئے ہیں ان کے نام اعمال میں اجر لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو نہیں گئے اجر سے محروم ہو گئے. میرے بھائی آپ نہیں گئے، آپ کے نام اعمال میں اجر نہیں لکھا گیا. آپ اس انداز سے اس کو سمجھائیں کہ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے، ایک بڑا چھوٹوں کی تربیت کر رہا ہے، ایک خیر خواہ. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. کسی کا کاروبار ہے نا، اگر کسی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو جو سمجھدار بندہ اس کو کہ میرے بھائی یہ کام آپ نے کیا ہے نا تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے آپ کا خسارہ ہو رہا ہے. جب اس کو چھوڑ دیتا ہے فائدہ ہوتا ہے تو وہ مشکور ہوگا کہ دیکھیں اس بھائی نے میری رہنمائی کی ہے، پچھلے مہینے مجھے کاروبار میں خسارہ ہوا ہے تو اس مہینے میں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب دوبارہ اس سے مشورہ بھی لے گا اور اس کا مشکور ہوگا کہ اس نے مجھے، میرا کاروبار خسارے میں جا رہا تھا، اب میرا کاروبار فائدے میں جا رہا ہے. تو آپ جو نماز میں تاخیر یا تساہل پن یا سستی کرتے ہیں، بھائیو ہم نے تو مسلمانوں کو کیا غیر مسلموں کو ہم نے اسلام میں لانا ہے، تو ہمارے جو مسلمان ہیں ہم ان کو ہی دعوت نہیں دے سکتے. ہماری زبان اتنی سخت ہوتی ہے، ہم اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے کلمہ کو مسلمان ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خدا را اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے آپ اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنی زبان کو نرم کریں، ایسے الفاظ چنیں. آپ اس کو اپنا بھائی کہیں، اپنا دوست کریں، آپ چھوٹا ہے بیٹا کریں، بڑا ہے انکل کہیں، چاچو جان کہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے. اور اسی طرح جب پھر اذان کا ٹائم ہو جائے آپ اس کو کہیں میرے بھائی ہمارا دل چاہتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں. کہیں پر کوئی درس ہے قرآن مجید کا اور آپ ان بھائیوں کو لے کر جائیں، بھائی عالم دین آ رہا ہے ماشاءاللہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ جائیں. بڑے اچھے انداز سے دعوت دیں. ایک بار وہ انکار کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے 1 2 4 مہینہ 15 دن آپ اس سے نمازیں نہیں پڑھیں، آپ کو کہ آپ کافر ہیں مشرک ہیں، ایسے فتویٰ بازی نہیں لگانی.
وہ کہے گا جب میں بے دین ہو گیا، مشرک ہو گیا ہوں، تو آپ اپنے دین کو سنبھالیں، میں اپنے دین کو سنبھالتا ہوں۔ یہاں تک نوبت نہ آنے دیں۔ جب بھی آپ نے دعوت دینی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، آپ اپنے بھائی کو اس طرح سے پیار سے کہیں کہ اس کا دل جو ہے نا نرم ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ چلا جائے۔ پاکستان فیصل آباد کا ایک چھوٹا سا قصبہ لگا لیں، گاؤں لگا لیں، چھوٹا شہر لگا لیں، اس کا نام ہے ستیانہ بنگلہ۔ وہاں ایک ادارہ ہے، ادارہ کے جو بنانے والے ہیں ان کا نام مولانا عتیق اللہ صاحب، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب۔ اذان ہو گئی، جانے لگے تو ایک ڈاکٹر جو ہے نا اپنے کلینک سے نکل رہا ہے، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آؤ مسجد میں نماز کے لیے چلیں۔ اب آپ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم ہے، اور پھر اس تعلیم پر اس کو تکبر بھی ہے کہ روزانہ میں 100 مریض دیکھتا ہوں، روزانہ میری آمدن لاکھ روپے ہے، 30-40 لاکھ ماہوار کما رہا ہوں۔ اب اس ڈاکٹر کے پاؤں تو زمین پر لگتے ہی نہیں ہیں۔ اور مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ایک اللہ کے ولی آدمی، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آؤ مسجد میں چلیں، نماز کے لیے دعوت دی۔ اس نے غصے میں آ کر نہ تھپڑ مارا۔ مولانا صاحب کو جب تھپڑ مارا تو انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کرنا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ، میں نے اس کو ذاتی کسی مقصد کے لیے تو دعوت نہیں دی، یا اللہ میں نے تو تیری نماز کی طرف اس کو بلایا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے اللہ سے بات کرنے، یا اللہ میں نے تو اس کو نماز کی دعوت دی ہے، میں نے کوئی برا کام تو نہیں کہا۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا ہے اور یہ میرے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کو میں مسجد میں لے جانا چاہتا ہوں، اللہ نے اس ڈاکٹر کا دل نرم کر دیا، کہنے لگا چلو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، اور پھر نمازی بن گیا، مسجد کا پہلی صف میں شامل ہونے والا بن گیا ہے۔ حالانکہ جب اس کو تھپڑ مارا وہ اللہ سے بد دعا بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ تو بھائیو، ہمارے ایسے بھائی جو نماز سے غافل ہیں، تساہل پن ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، محبت سے ان کو دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کو نماز کا حکم کرو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے۔ آپ کے جتنے بیٹے ہیں بیٹیاں جب ان کی 7 سال کی عمر ہے ان کو نماز کا حکم دو، اور 7 سال سے پہلے آپ ساری نماز بچوں کو سکھائیں، ساری نماز سکھائیں، صلاۃ سکھائیں، ان کو دعائیں وغیرہ سکھائیں، نماز کی بات کے اذکار سکھائیں، وضو کا طریقہ سکھائیں، وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، یہ سارے مسائل آپ اس کو بچی کو 7 سال سے پہلے ان کو اس کی تعلیم دیں۔ جب 7 سال کے ہو جائیں تو مرو، ان کو حکم کریں، مرو اولادکم، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو حکم کریں کہ اب نماز پڑھنی ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا جب بیٹے اور بیٹیاں 10 سال کی ہو جائیں پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے سختی کریں۔ وَاضْرِبُوا، پھر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا آپ ہلکا سا ان کو ماریں بھی، تاکہ وہ تمہارے ڈر سے سوچیں کہ میرے ابو جان میری امی جان اگر میں نے نماز نہ پڑھی وہ ناراض ہوں گے۔ پہلے ان پر غصہ کریں، سختی کریں۔ کوئی بچہ ذرا سخت طبیعت کا تھوڑا سا پھر اس کو مار بھی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اتنا مارنا شروع کر دیں کہ اس کی ٹانگ توڑ دیں، اس کا بازو توڑ دیں، پورے جسم پر نشان آ جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ صرف آپ تھوڑا سا سختی کریں تاکہ ایک آدھا ہلکا سا تھپڑ لگا دیں بچے کو، تاکہ بچہ اور بچی ان کو ڈر ہو جائے کہ فجر کی نماز کے لیے اگر میں نہ اٹھا یا میں نہ اٹھی تو مجھے میری امی جان میرے ابو جان ماریں گے، ان کو ڈر ہو۔ جب وہ عادی بن جائیں گے پھر آپ کے کہنے پر نہیں، پھر اللہ ذوالجلال ان کے سینے میں یہ نماز جیسی پیاری محبت، اس کی محبت ڈال دیں گے، پھر وہ نمازی بن جائیں گے۔ یقین کریں کہ جو ہم نے نمازیں والدین کی سرپرستی میں پڑھی ہیں، ایسی نمازیں اب ہمارے پاس وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہمارے ماں باپ نمازیں پڑھا گئے ہیں ٹائم پر، فجر کے لیے ہمیں جگانا اور خود اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جانا۔ یقین کریں سردیوں کی راتیں اور اس وقت پانی بھی ٹھنڈا، اس کو گرم کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے،
ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں جا کر سنتیں پڑھنا، پھر فجر کی نماز پڑھنا، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے یعنی تیار کر کے ہمیں گھر سے لانا۔ جو ماں باپ نے محنت کی ہے اس محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کچھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، آپ بھی اپنی اولاد پر محنت کریں تاکہ آپ کے بچے نمازی ہو جائیں۔ فرمایا جب 7 سال کے آپ کے بچے ہو جائیں ان کو حکم کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں ان میں اگر نماز کی غفلت ہے تو ان کو ذرا مارو تاکہ وہ نمازی بن جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور فرمایا جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یعنی جو بیٹے ہیں آپ کے، ان کے لیے 4 پائی ہیں یا زمین پر بھی سوتے ہیں تو الگ الگ ان کے لیے بستر، بیٹوں کے لیے بھی الگ الگ، بیٹیوں کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں اکثر مالی کمزوری لا لیں یا کہتے ہیں بچے ڈرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب 10 سال کے ہو جائے اس کے بعد بھی ایک چارپائی پر 2 بھائی سو جاتے ہیں، ایک چارپائی پر 2 بہنیں سو جاتی ہیں۔ اس طرح نہیں، رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، دیکھیں کیسی پیاری تعلیم۔ فرمایا جب تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں جب ہو جائیں 10 سال کی، اب 10 سال سے چھوٹے جب 5-6 سال کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا چارپائی اور اس پر بہن بھی سو جاتی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی سو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7 سال 8 سال 10 سال تک گھروں میں یہ اخلاق ہوتا ہے کہ بہن بھائیاں اکٹھے سو گئے، بچے ہوتے ہیں چھوٹے معصوم، ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن جب 10 سال کے، اب 10 سال کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوتا، بلوغت کو نہیں پہنچتا، نہ بچی پہنچتی ہے نہ بچہ پہنچتا ہے، تو فرمایا کہ ان کے جو کیا ہے ان کے بستر الگ کر دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹوں کے بیٹیوں کے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے جناب بچوں کے الگ الگ بستر ہو جائیں، بچیوں کے الگ الگ بستر ہو جائیں، الگ الگ وہ سوئیں، آرام کریں۔ یہ تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نماز کا آج پہلا درس ہے، نماز کی فرضیت و اہمیت کے متعلق۔ انشاءاللہ آگے روزانہ ایک درس اس پر ہوگا، پھر انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جو صحابہ کرام نے پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔